السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ نمبر 108 کے منتخب شدہ ممبر آف نیشنل اسمبلی جناب صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کافی سٹرگل مشکلات کے بعد آپ کو یہ ایک فتح نصیب نہیں ہوئی بلکہ مخالفین کے منہ بند کر دیے، کیونکہ صاحبزادہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور لیڈ کرتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے صاحبزادہ صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارکباد۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس صاحب کمال کا کمال ہے، یا یہ جو میری جیت ہے میرے لیڈر عمران خان صاحب کے نام ہے، اور اس غیور عوام کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اویئرنیس دے دی ہے، اور آج پورا پاکستان عمران خان کے پیچھے متحد ہے۔ صاحبزادہ صاحب، ہم کو انٹرویو کے لیے کمپین کے دوران بہت کوشش کی گئی لیکن انفارچونیٹلی ہمارا رابطہ نہ ہو سکا، تو ڈیورنگ یہ جو آپ کی الیکشن کمپین تھی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے جی، زندگی ایک نام سٹرگل کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسی حالات نہیں دیکھے کہ ایک پولیس گردی تھی، جگہ جگہ پہ ہمیں تنگ کرتے تھے۔ ہم لوگ اگر کہیں جلسہ کرنے کے لیے جاتے تھے پہلے پتہ چل جاتا تھا تو ان کو پہلے اٹھا لیتے تھے، اگر ہم غلطی سے وہاں پہ جلسہ کر لیتے تھے تو پھر ان کو اٹھا لیتے تھے۔ خیر جلسہ تو ہمیں کرنے کسی نے نہیں دیا جی، وہ جو کارنر میٹنگز ہوتی تھی اس پہ بھی ریسٹرکشن تھی جی۔ ایک دم سے حلقہ چینج ہو گیا، آپ گڑھ مہاراجہ یا یہ یہاں پر امیر سلطان صاحب نے الیکشن لڑا ہے، اس حلقے سے باہر جانا اقتدار چھین جانے کے بعد تو کیسا فیل ہوا؟ دیکھیں جی، میں ایک عرض کرتا ہوں، امیر سلطان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ جو پچھلا حلقہ یہ اب اس وقت جو NA-110 ہے، اس میں تقریباً مور دین 50% میرا حلقہ بنتا ہے اور باقی امیر سلطان صاحب کا بنتا ہے۔ تو امیر سلطان صاحب میرے اور حبیب سلطان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب حلقوں کی ڈویژن اس قسم کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جی بڑے ہی پھر بڑے سٹیپ لیتے ہیں۔ اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے حلقوں کی بندش ختم کر دی ہے، اب پورا پاکستان عمران خان کا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں، KPK سے لڑیں، سندھ سے لڑیں یا بلوچستان سے لڑیں۔ مخالفین نے آپ کے خلاف زوردار تقریریں کی، ان میں الزامات تھے یا ان کے موقف تھے جو بھی تھے، ان کا آپ کی کمپین یا آپ کے ریزلٹس پر اثر کیوں نہیں پڑا؟ دیکھیے جی، میں ایک عرض کرتا ہوں، میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت تھوڑے دن کمپین کیے، میں تو مخالفوں کی تقریریں سن ہی نہیں سکا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا ان کی تقریریں سننے کے لیے، باقی مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، ان کو جو انہوں نے جو کہا ہے میرے خیال میں عوام نے اس کا جواب ان کو دے چھوڑا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین تھی، سمبل تھا، آئے دن روزانہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو دوسرے دن فیصلہ ہوتا تھا اعلیٰ سطح پر اور وہ چیز ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود بھی PTI نے اپنی کمپین جاری رکھی تھرو سوشل میڈیا، ٹک ٹاکس پر لائیو جلسے ہونے شروع ہو گئے، ایک نئے سے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ تو یہ کیسے، ان مقاصد کے پیچھے ان کا کیا مائنڈ تھا، یہ کیسے نئی چیز کا وہ PTI والے حل ڈھونڈ لیتے تھے؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا جی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو جب بھی کبھی اس قسم کے معاملات ہو تو بندہ خود ہی اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بڑا مشکل الیکشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ یہ بڑا آسان الیکشن تھا، لوگوں کی آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی، لوگ صرف آپ سے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ آپ کہیں عمران خان کو تو نہیں چھوڑ دیں گے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ PTI کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی وہ بڑی تگڑی تھی۔ دیکھیں جی، لوگ جان کی حد تک عمران خان سے محبت کرتے ہیں، اور عمران خان نے جو ملک کو 3 سال جس طرح چلایا ہے وہ بھی
قابل تحسین ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ جی اچھی ٹیم ہے. سمبل جانے کا کیا نقصان ہوا ایک ایسے ملک میں جہاں پر 60% ناخواندگی ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ایک نشان ہوتا ہے تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے مہر لگانی ہے، لیکن پاکستانی تحریک انصاف کو اتنے مختلف سمبلز دیے گئے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سمبل پر مہر لگائی. دیکھیں جی، جو سمبلز کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، اب سمبل ایک ہی ہے، سمبل ایک ہی ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی چیز بھی ہو تو لوگ عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے خیال میں نے ڈیورنگ اپنی کمپین میں مختلف لوگوں سے پوچھتا تھا، اکثر بچوں سے، چھوٹے چھوٹوں سے، تو آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ وہ کہتے تھے جی عمران خان کو. تو میں کہتا تھا عمران خان تو الیکشن نہیں لڑ رہا. وہ کہتے تھے جی ان کے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں یہاں سے. تو میں کہتا تھا ان کا کیا نشان ہے؟ تو وہ مجھے کہتے تھے جی چارپائی. تو مثلا میں آپ لوگ کو خان سے اتنی محبت ہے کہ اس کے ریلیٹڈ جو چیز بھی ہو نا، اب وہ اپنے دل سے لگا کے اس کو رکھتے ہیں. ایز اے مین رول لیڈر ان پاکستان تحریک انصاف، آپ نیکسٹ لائے عمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا سمجھتے ہیں، کیا ہو؟ دیکھیں جی، میں ایک عرض کرتا ہوں کہ لائے عمل جو ہے جی تحریک انصاف کا، وہ تو ریلیٹڈ ہے عمران خان کے ساتھ. وہ تو جو بھی لائن آف ایکشن عمران خان صاحب نے دینا ہے، ہر کسی نے اسی کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور باقی یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف تصادم، ایکسٹریمسٹ، اس قسم کی سیاست کے بالکل خلاف ہے. فیصل صالح حیات نون لیگ میں شامل ہو گئے اینڈ موقع پر، جب الیکشن سر پر تھے، تو ان کا نون لیگ میں جانے سے آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ جی فیصل صالح حیات تو ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. وہ تو ایک ان پاپولر شخصیت ہیں. آپ اگر دیکھ لیں کہ ڈسٹرکٹ جھنگ میں آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، سوائے بی بی عابدہ حسین صاحبہ کے، وہ آج تک کسی سے الیکشن نہیں جیتے. جب بھی عوام کو کوئی چوائس ملتی ہے تو وہ عوام اسی کو اویل کرتی ہے. الحمدللہ میری کوئی بساط نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، سب اس مالک کا کمال ہے. میرا اور مخدوم صاحب کا یہ تیسرا الیکشن تھا، اور الحمدللہ اس اللہ کے کرم سے یہ میں نے تینوں الیکشن ان کو ہرائے ہیں. اگر نیشنل لیول کی بات کریں تو پاکستان میں اعلیٰ درجے کی بے روزگاری کیوں ہے؟ اتنے لاکھوں نوجوان ہر سال ڈگریاں لیتے ہیں اور مزدوری کرنے کے لیے بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں. کیونکہ آپ پاکستان کی جو اعلیٰ سطحی انتظامیہ ہے اس کا حصہ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے پاکستان میں نوجوانوں کو روزگار کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں جی، میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ جو ملک ہمارے اوپر ایک لائبلٹی تھے، جیسے کہ بنگلہ دیش ہے، کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، ایک لائبلٹی ہے. آج بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا اور ہم لوگ کہاں پہ ہیں. افغانستان کے آپ حالات دیکھیں، وہ بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آج ہم سے وہ بھی بہتر ہیں کہ جہاں پہ ساری زندگی امریکہ نے بامبنگ کی ہے وہاں پہ. تو میں بس اتنا ہی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کو اچھا لیڈر ملا کوئی نہیں. اگر کوئی اچھا لیڈر آیا ہے تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے اسے ضائع کر دی ہے. دوران اقتدار آپ کو 2 وزارتیں ملیں، وزارتوں کا تجربہ کیسا رہا؟ الحمدللہ 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 بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے جی. اکثر اوقات پاکستان میں ہر الیکشنز کے بعد سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ایک وتیرہ بن گیا ہے. کیوں سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر بیٹھ کر کیوں نہیں سوچتی، یہ جو تیسری مخلوقات سمجھی جاتی ہیں وہ کیوں فائدہ اٹھاتی؟ دیکھیں جی، اس میں آپ کو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے. ہم لوگ خود لوگوں کو موقع دیتے ہیں اور ہم لوگ بس شارٹ کٹ مار کے آگے آنا چاہتے ہیں. تھرو پروسیس ہم لوگ نہیں آتے. ہم لوگ شارٹ کٹ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم کسی کو راضی کریں اور ہم کسی طریقے سے برسر اقتدار پہ آ جائیں. یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے. اگر یہ سیاسی قوتیں اگر یہ آپس میں ایکا کر لیتے کہ ہم نے کسی اور قوت کو نہیں آنے دیتا تو کوئی بھی نہ آتا. سیاستدان ذاتیات پر کیوں آتے ہیں؟ جب ذاتیات پر آتے ہیں تو جو 24 کروڑ عوام ہوتی ہے اس کو کیا میسیج آتا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارا یہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے اسی کی وجہ سے ہمارا ملک ان حالات تک پہنچ گیا ہے. اور میں تمام پولیٹیشنز کو کہوں گا کہ یہ اب عقل کے ناخن لیں
اور اب ہم لوگ تو بالکل اب ہمارے پاس اور چوائس بھی کوئی نہیں ہے, ہم لوگ بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکے ہوئے ہیں. چور دروازے سے حکومت میں آنا کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ چور دروازے سے حکومت میں آنا, جو آتے ہیں آپ ان سے پوچھیں تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. سر مخالفین کہتے ہیں کہ کبھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا حصہ رہا نہیں. مخالفین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دور میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا, غلط کہتے ہیں یہ صحیح؟ جناب میں تو بہت لیٹ پی ٹی آئی میں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ہوا تھا یا نہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے الیکشنز بڑے فری اینڈ فیئر ہوئے تھے, وہاں پہ کوئی ریگنگ وغیرہ کوئی نہیں تھی ہوئی. آج بھی جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ڈیورنگ الیکشن پولیس گردی ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہے, لیکن جو کل کا پولنگ ہوا ہے وہ بڑا شفاف ہوا ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کا فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو سیاسی عدم استحکام بڑھے گا یا کم ہو؟ دیکھیں جی, یہ جب تک جس قوم کو اپنی خود حالت بدلنے کا شوق نہ, اس کی اللہ بھی نہیں مدد کرتا. یہ تو ہم نے خود یہ بولڈ سٹیپس لینے, ہم نے قوم کو حالت بدلنے کا شوق ہے تو اس لیے ہر جو بھی الیکشن آتے ہیں 5 سال اپنے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, امیدوار ہوتے ہیں, حکومت ہوتی ہے, وہ تبدیل کرتے ہیں, ہر پولیٹیشین کو, ہر قید کو آزماتے ہیں, لیکن ان سیاستدانوں کی تو تقدیریں بدل جاتی ہیں, بدلتی نہیں تو اس قوم کی نہیں بدلتی جو کوشش کرتی ہے. اس بار دیکھ لیں ٹرن آؤٹ کتنا زبردست رہا. دیکھیں جی, کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی ہماری بدقسمتی ہے نا. اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا پوٹینشیل دیا ہوا ہے, اور اس کے باوجود ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم لوگ, ہمارے جو پولیٹیشین لیڈرز آتے ہیں وہ صرف اپنی جیبیں بھرتے اور چلے جاتے ہیں, اور جو کوئی اگر اچھا بندہ آ جاتا ہے تو اس کو ٹکنے کوئی نہیں دیتا, کیونکہ ہمارا تو ایک کلچر بن چکا ہے نا جی. یہاں پہ سب پریزیڈنٹ سے لے کے چپڑاسی تک سب رشوت پہ لگے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں خان صاحب کی طرف. خان صاحب کے خلاف الیکشن سے تھوڑے دن پہلے ایک نہیں بلکہ 3 دن لگاتار سزائیں آتی رہیں, کوئی 14 سال, کوئی 7 سال, کوئی 10 سال. اتنی جلدی کیا تھی ان کو؟ دیکھیں جی, اس سوال کا وہی جواب دے سکتے ہیں, میں تو ان کی جگہ نہیں دے سکتا کہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا, وہ کیا چاہتے تھے. لیکن وہ جو بھی چاہتے تھے کہ جتنا وہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی, ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں نا, اتنی عوام میں اور ان کے اندر دوری آ رہی ہے جی. اس چیز کو ان کو ریئلائز کرنا چاہیے. کیا لگتا ہے خان صاحب اگر پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں جی, کیوں نہیں آئیں گے باہر؟ اس ملک میں آج تک جو بھی سیاسی لیڈرز ہیں, اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چلے تو کسی وجہ سے ان کو اگر جزا سزا ملی ہے تو سب اس کے بعد آئے. کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ وزیر اعظم نہیں بنی؟ میاں نواز شریف صاحب کو جب انہوں نے سعودیہ بھیجا اس کے بعد یہ وہ 3ری دفعہ پھر آ کے پرائم منسٹر نہیں بنے, تو عمران خان صاحب کیوں نہیں بن سکتے جی؟ پی ٹی آئی کے دور میں بھی باہر چلا گیا. بالکل گیا تھا جی. کیوں بھیجا تھا باہر؟ میں تو بھیجنے والا نہیں ہوں, جنہوں نے شامل تو تھے نا. نہیں, میں دیکھیں جی, میں عرض کروں کہ یہ سب کو پتہ ہے اس ملک کے کون فیصلے کرتا ہے. یہ تو پولیٹیشینز کا تو نام بدنام ہے. جنہوں نے بھیجا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں بھیجا تھا, عدت پھر کیوں منگوایا ہے. بھیجا بھی انہیں نے, منگوایا بھی انہیں نے, اس میں کون سی دوسری رائے ہے؟ ہاں جی, بھیجے جاتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو بالکل صاف شفاف ہو جاتے ہیں سیاستدان. ہماری بدقسمتی ہے. اس کا مطلب ہے نا کہ وہ جو تیسری قوتیں ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ کھیلتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ سبق نہیں سیکھتے. میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ جو عدت والا سین ہے جناب, 4 سال بعد خاور منیکا صاحب کسی اینکر کے سامنے شو ہو جاتے ہیں, وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں, پورا 40 منٹ لگاتے ہیں اپنی عزت اچھالنے میں. ایک جو 4 سال سے شادی شدہ جوڑا ہے اس پر, یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں جی, میں عرض کرتا ہوں جی, یہ باتیں ایسی باتیں مجھے تو زیب بھی نہیں دیتی کہ میں کسی میڈیا ٹاک میں یہ کروں. مجھے یہ بتائیں کہ جب پچھلے 4-5 سال وہ پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرتے رہے خان صاحب کے, تو آج ان کو خیال آیا اور یاد آیا کہ یہ ہوئے اور وہ ہوئے. یہ فرا گوگی والا کیا سین ہے؟ میں نہیں جانتا, میں کسی فرا گوگی کو نہیں جانتا. تو شیخانہ کے بارے میں تو کچھ معلوم ہوگا. مجھے یہ بتائیں جی, مجھے افسوس ہوتا ہے یہ جو آپ بات, جس طرح کہ آپ نے توشہ خانے کی بات کی ہے نا, جس شخص نے
جس شخص نے اپنی لاہور والی اور بنی گالا والا اپنی تمام جو اس کی ہے جناب جائیداد ہے، اس نے ٹرسٹ کے نام کر دی ہے. اس نے ایک گھڑی لینی تھی جی وہاں سے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے کافی سارے لوگ ہمارے باہر کے ملکوں میں شادیاں کر کے آتے ہیں، اور جو شادیاں کر کے آتے ہیں وہ اکثر وہاں پہ یا کتے نہلانے والی ہوتی ہیں یا گھوڑے نہلانے والی ہوتی ہیں. اور ادھر تو ہم لوگ تو کہتے ہیں جی فلاں نے گوری سے شادی کی ہے. یہ عمران خان تھا جی جس نے گولڈ سمتھ کی بیٹی سے شادی کی تھی. اور باہر کے کلچر کے مطابق اگر آپ کی اور آپ کی مسز کی کسی وجہ سے ڈائیورس ہو جائے تو اس میں آپ کو آدھا شیئر دینا پڑتا ہے جو ڈائیورس لیتا ہے. تو بی بی صاحبہ کو اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی تھی، لیکن وہ عمران خان تھا کہ جس نے بی بی سے کچھ بھی نہیں لیا. جو شخص اربوں خربوں روپے کی جائیداد جو ہے یا پراپرٹی وہ اس کو لات مار دیتا ہے تو کیا وہ ایک گھڑی کے پیچھے بھوکے؟ ہمیں ایسے الزام لگاتے ہوئے خود شرم آنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے فالورز اس وقت بہت خوش ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی تھوڑی سی دھاندلی ہوئی ہے. اگر فری اینڈ دھاندلی ہوئی ہے. فیئر الیکشنز ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف تقریباً 90% کے مارجن سے جیت جاتی. ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے جی. تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی پاپولر ترین جماعت ہے. تحریک انصاف نے اس الیکشن کے اندر اگر کسی ان نون پرسنالٹی کو بھی ٹکٹ دیا تو وہ بندہ بھی الیکٹ ہو کے گیا جی. اس میں آخری سوال ہے، بہت سے لوگوں کا موقف ہے جو جھنگ کے ہیں کہ جھنگ سے ہر بار کلین سویپ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. ویسے بھی یہاں کے تقریباً 7 MP ہوتے ہیں، MNAs ہوتے ہیں، لیکن ادرز ڈسٹرکٹ کی نسبت جھنگ کو ترقی کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں نہیں موقع دیا جاتا؟ کوئی ایسی خاص ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے سوال تو جو کیا ہے یہ مجھے بتائیں کہ کیا جھنگ میں 47 سے لے کے ابھی تک صرف پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے جنہوں نے 3 4 باریاں لی؟ یہ سوال آپ ان سے پوچھیں. پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ ٹوٹل 3 سال رہی. صرف پی ٹی آئی کی سیکنڈ تو 3 سال کے اندر 2 سال تو کووڈ آ گیا، 2 سال تو کووڈ آ گیا. اور کووڈ کے بعد پورے آپ انٹرنیشنلی پوری دنیا کے حالات دیکھیں کہ کیسے ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں کو تو باہر کے ممالک نے بھی سراہا ہے کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کو اس معاملات سے لے کے نکلے ہیں اور کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ گزارا کیا ہے جناب. تو میرے خیال میں تو آپ کو ان کو خراج تحسین دینی چاہیے. NA 108 کے فالورز کے لیے کوئی پیغام؟ جی NA 108 کے فالورز کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں جی NA 108 کے فالوورز کے لیے یہ پیغام ہے کہ بس جناب اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. انہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور جس قسم کی انہوں نے محبت کی ہے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت حصے عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا.